بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیدھی بات. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے جو اقتصادی سروے ہے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے پیش کر دیا ہے. یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے، چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کا ادراک بھی کیا گیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جن ایریاز میں ہم نے پروگریس کیا ہے، کیونکہ اکانومی میں ایک چھوٹے سے ادنا سے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی آن آف بٹن نہیں ہوتا. جب کوئی چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں بھی اتنا ہی وقت یا اس سے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، تب جا کر یہ معاملات، یہ جو فگرز اور فیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کو یقیناً ایک عام آدمی اس طرح سے نہیں سمجھ پاتا، لیکن اس کی زندگیوں پہ اس کا اثر لازمی ہوتا ہے. تو وہ پھر جا کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور ٹھیک ہوتی ہیں. یہی جو آج اکنامک سروے پیش کیا گیا، محمد اورنگزیب صاحب نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کہی کہ چیزیں بتدریج بہتر ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے جو کمپیریزن کیا دنیا کے ساتھ، اس کا دنیا کا جی ڈی پی گروتھ کہاں کھڑی ہے، ہماری جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ ہے، دنیا میں انفلیشن کس طرف جا رہی ہے، ہم نے انفلیشن میں کس حد تک کرٹیل کیا ہے، کہاں 28-33% اور کہاں پہ آج 4.5% کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم ان شعبوں کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ ہم نے آؤٹ پرفارم کیا یا بہتر پرفارم کیا ہے، تو یقیناً ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہاں پہ ہماری چیلنجز رہے ہیں. اسی طریقے سے زراعت جو ہے وہاں پہ چیلنجز رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو، ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر ہو، کمیونیکیشن ہو، سروسز سیکٹر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فردر بھی بات کر لیں تو سروسز سیکٹر کے ساتھ لائف سٹاک میں بھی ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. تو پورے سال میں ہم نے کس طرح سے اپنا جو سمت کا تعین ہے اس کو کیا، اور اس کے ساتھ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کی مجموعی جو تعداد ہے، یہ مجموعی جو اس کی اماؤنٹ ہے، اس میں کس حد تک بڑھوتی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، اور یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے اقتصادی اعشاریے ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں. مائکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑ سکتا ہے. تو اکنامک سروے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو بجٹ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پر بھی بات کریں گے. تھوڑے سے فگرز آپ کے سامنے ذرا پیش کر لوں. اس سال جو ہماری جی ڈی پی گروتھ رہی ہے جناب وہ 2.7% رہی ہے. پچھلے سال 2.5% تھی. اس سے پہلے یہ -2% ریکارڈ کی گئی ہے. تو جسے میں نے بات کی کہ بتدریج گروتھ کی ہے، تو یقیناً یہ فیکٹس اینڈ فگر سے صاف ظاہر ہے. ہم ریکوری کر رہے ہیں، ریکوری موڈ میں. انہوں نے کہا کہ فردر پالیسی ریٹ میں 22% ایک وقت میں تھا، اب یہ کم ہو کر 11% پر آ گیا ہے، جس سے سب سے بڑا جو امپیکٹ پڑا ہے وہ گورنمنٹ سپینڈنگ کے اوپر. جو گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہم کہہ سکتے ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ میں ہوتا ہے، اس میں کافی حد تک فرق پڑا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. چیلنجز ہیں، مسائل ہیں کہ ٹیکس صرف انہی لوگوں سے لینا ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں یا ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا ہے. اسی طریقے سے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں. 24 ادارے نجکاری کے لیے انہیں پیش کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ برآمدات جو ہیں، ہماری ایکسپورٹس جو ہماری لائف لائن اب کہہ سکتے ہیں، ہماری فورن ریمیٹنس ہماری لائف لائن کہہ سکتے ہیں، اس میں 6.8% اضافہ ہوا ہے. فورن ریمیٹنس بھی ہماری اس میں بھی کافی حد تک بہتری آئی ہے. اسٹاک مارکیٹ نے بڑا اچھا پرفارم کیا جناب، 52.6% اسٹاک مارکیٹ ہماری پرفارم اس نے کیا ہے. ایس او ایز جو ہمیں ہر سال ایک بہت بڑا انجیکشن ان کا لگتا ہے لاس کا، وہ 800 ارب روپے ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اسی اماؤنٹ کو اگر ہم بچائیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ادارے ضم کیے جا رہے ہیں ان میں 43 وزارتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. 400 سے زیادہ ذیلی ادارے ہیں جس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پینشن اصلاحات میں کنٹریبیوٹری جو ارینجمنٹ ہے اس کو سسٹم کو لایا گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ 1.9 ارب ڈالر کا سرپلس رہا ہے. روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹ رہے ہیں وہ 8 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں. جولائی سے مئی تک ٹیکس ریونیو میں 26% اضافہ ہوا ہے. انکم ٹیکس فائلرز کی تعداد 37 لاکھ تک سے تجاوز کر گئی ہے اور ہائی ویلیو فائلرز میں 178% اضافہ ہوا ہے. انڈسٹری نے 4.8% کی گروتھ کی ہے. سروسز کے شعبے میں 2.9% کی گروتھ ہوئی ہے. پچھلے سال میں یہ 2.2% تھی. انفارمیشن کمیونیکیشن میں 6.5% گروتھ کی گئی ہے. کنسٹرکشن اور ریل
اسٹیٹ میں 3.5% ہوئی ہے, فوڈ سروسز کے اندر 4.1 ہوئی ہے, زراعت میں 6%. یہ بہت بڑا گرے ایریا ہے, اس پر یقیناً بات کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشیو ہے اسے 14% تک لے کے جانا ہے. مسئلہ یہ کہ چیلنجز بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات سامنے آئے ہیں. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا اس پہ بات کرنے کے لیے. میں حیدر صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. مہتاب صاحب بہت بہت شکریہ. نامور آپ معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, اور چودھری اکمل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ ماہر معیشت ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمیں مرزا اختیار بیگ صاحب نے جوائن کیا ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں, آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. مبارک زیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. ٹو سٹارٹ ود مہتاب حیدر صاحب, سب سے پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. کیسی پرفارمنس رہی ہے ہماری 2024-25 کا جو معاملہ سامنے آیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر آج سے جو 2 سال پہلے اکنامک سین کے اوپر ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ جی پاکستان از آن دا برنک آف ڈیفالٹ, اب وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے اس کو ہم نے کیسے ہائر گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے, لیکن اپنے امبیلنسز جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنے. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انفلیشن ایک ٹائم پہ منتھ آن منتھ بیسس پہ 38% تھا, وہ کم جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں تو جو مانیٹری سٹانس ہے وہ بھی 22% تھا, اب 11% پہ آ گیا ہے. لیکن جو چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ 2.7% کے لگ بھگ ہے, ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.55% ہے. تو مہتاب اگر آپ الاؤ کریں تو چیلنجز پہ ہم تھوڑی سی دیر بعد بات نہ کرنے, پہلے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس کس ایریا میں اچھا پرفارم کیا ہے, تاکہ تھوڑا سا ایک سائے آف ریلیف بھی مل سکے. نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں, انڈسٹریل سیکٹر میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے, وہاں پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر کنٹریکشن ہے. اچھا, ایگریکلچر سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو میجر کراپس کے اندر جو ہے وہ ڈکلائن ہے, لیکن لائف سٹاک نے جو ہے وہ آؤٹ پرفارم کیا ہے. تو اس وجہ سے 4.7%. جی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اوور آل جو ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ہے وہ پازیٹیو ہوئی ہے. پاکستان کا جو سائز آف اکانومی ہے وہ $411 بلین کو جو ہے وہ ٹچ کر چکا ہے. صحیح ہے. جو پچھلے سال $373 بلین تھا. پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $1800 کو جو ہے وہ کراس کر چکی ہے, جو پچھلے سال 1600 کچھ تھی. تو یہ وہ بنیادی انڈیکیٹرز ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو دکھاتے ہیں. IMF کے سائن کرنے کے بعد ہم سٹیبلائزیشن موڈ کے اندر ہیں, لیکن یہاں سے گروتھ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. مرزا اختیار بیگ صاحب, میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. فرمائیے گا کہ گورنمنٹ نے جو پرفارمنس شو کی ہے, کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھی یا اس سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ جو اس وقت چیلنجز ہیں انٹرنیشنلی بھی, انٹرنلی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فسکل سپیس ہمارے پاس اویلیبل تھی, اس سارے کو دیکھتے ہوئے اکنامک سروے آ گیا ہے, کیسا پرفارم کیا ہے ہم نے 24-25 میں؟ دیکھیے, میں I've been closely working with the finance minister. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ان فائنینس اور ریونیو کی قائمہ کمیٹی کی مسلسل میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس میں یہ ریویو اور ہر چیز ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتی ہے. تو یہ بات تو میں بالکل کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں کہ اس اے گڈ ایگزامپل آف اکنامک ریوائول. اس میں کچھ ایریاز میں ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور لیکن باقی ایریاز میں جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ میں کوئکلی ڈسکس کروں گا. اس میں ہمیں ماشاءاللہ بہتری اور بہت اچھی کارکردگی ان حالات میں ملی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس رہا ہے 1.8 بلین کا. یہ پچھلے سال میں 1.4 بلین یہ نیگیٹو تھا, مائنس میں تھا, اتنا آپ کو دینا پڑتا تھا. اسی طرح آپ کا ریمیٹنسز اس بار ماشاءاللہ ابھی 11 مہینے کی 32-31 ہیں, اور 12 مہینے کی کوئی $37 بلین کی جو ایک تخمینہ لگایا گیا ہے, جو ریکارڈ ہائی ہے. تو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں بڑی باتیں بھی ہوئی تھیں کہ جی ریمیٹنس بھیجو نہ بھیجو, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے انفلیشن کی تو ایک بہت سکسیس سٹوری ہے. 30-37% سے اس کو جو اسٹبن انفلیشن کہلاتا ہے, جو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ ہم 4% پہ لے کر آئیں گے.
اور ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ٹائٹ مانیٹری پالیسی کی وجہ سے جو 22% چلا گیا تھا اس کو بھی پھر ہم 11 پہ لائے اور ہم ہیڈنگ ٹوورڈز سنگل ڈیجٹ. صحیح. لیکن ایک چیز سے اسٹیٹ بینک کو بھی تھوڑا سا ڈر خوف ہے اور ہمیں بھی ڈر خوف ہے کہ یہ انفلیشن دوبارہ ٹگر کر جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, چاہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے لگانے کی وجہ یا دوسری اقدامات کی وجہ سے, تو پھر آپ کو دوبارہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی پہ جانا اور پھر مارکیٹ بڑھانا وہ ذرا سا اگلی لگتا ہے, ذرا سا اور لگتا ہے. لہٰذا وہ بھی بڑی کوشش اپروچ ہے کہ وہ 11 پہ رکھ کے دیکھ رہے ہیں, حالانکہ میرے حساب سے 200 بیسس پوائنٹ تو کم ہونا ہی ہونا چاہیے. ٹائبور جو ہے آپ کی مطلب سب بتائیں گے آپ کو, وہ 11% پہ 10% کے اوپر اویلیبل ہے, اور جو ٹریجری بل کے لیے ہم اپنا ریٹ بتلاتے ہیں, پہلے بینک ہمیں بتلاتا تھا, تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں. اس کے بعد ایف بی آر کا جو ریونیو کلیکشن تھا وہ 40% انہوں نے گروتھ کے ساتھ دیا تھا, جو ربش تک تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ 2.5 سے 3% جی ڈی پی میں آپ 40% ریونیو گروتھ اگر بات کر رہے ہیں تو چھنی میں پانی لانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ ریوائز ٹارگیٹ ہوا 580 بلین روپیز کا شارٹ فال تھا, اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر کے ریوائز کرا اور وہ ٹارگیٹ انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا. تو 28% کے قریب. This is a very respectable revenue growth target. اس میں ہماری بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں لنگریال صاحب سے, چیئرمین ایف بی آر سے, بیکاز وہ نان فائلر اور بزنس کمیونٹی کے اوپر, ریٹیلر کے اوپر, ریل اسٹیٹ پہ. میں آتا ہوں اس طرف بھی آتا ہوں. کرن, آپ نے ایک ایک سیکٹر کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بتایا اور اس میں اچھی باتیں بھی سامنے آئی ہیں. میں چودھری اکمل صاحب آپ کو انوالو کروں گا. بھائی فرسٹ آف آل تو ہم ذرا انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے پورے ایک سال کے اندر جو ہمارا مالی سال رہا ہے اس میں ہم نے پرفارم کیسا کیا ہے. کیا یہ پرفارمنس ہماری اگر ہم کمپیریزن کریں ماضی میں, جس طرح سے مہتاب صاحب نے بات کی کہ ماضی میں تو ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی تھیں, اب ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں, سسٹینیبلٹی کے حوالے سے ہم وہ چیز کسی حد تک اچیو کر چکے ہیں, ہم گروتھ کے اوپر جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی پرفارمنس کیسی رہی؟ بہت بہت شکریہ یاسر صاحب. دیکھیں, اگر میں اس پرفارمنس کو اوورآل سینیریو میں دیکھوں اور آن گراؤنڈ جو ایشوز تھے ان سب کو اگر میں سامنے رکھوں تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پرفارمنس ہے. مطلب اس کو اسٹینڈرڈ پرفارمنس بھی نہیں کہہ سکتے, اس سے اچھا پرفارم کیا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں, سی پیک جو ہے وہ ریوائول ہو رہا ہے, امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہوئے ہیں, اور ٹریڈ کے حوالے سے جو چیلنجز رہے ہیں اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ایکسپورٹ میں بھی گروتھ ہے, ہماری امپورٹس بھی بڑی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ آل دو تھوڑا سا اوپر ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس تقریباً $2 بلین کا سرپلس رکھنا, دس از این اچیومنٹ. میرے خیال میں یہ ایک کارنامہ ہے. اور جو جی ڈی پی اوور آل گروتھ کی آپ بات کریں تو 2.7% کو بھی اچیو کر لینا, اٹس اے مائل اسٹون ٹو می. تو مطلب میں اس پرفارمنس کو جو ہے نا بہت اچھا سمجھ رہا ہوں. ایگریکلچر سیکٹر میں آسپیکٹ کے مانیٹری ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بہت اچھا اوورآل پرفارم کیا. کہاں آپ دیکھیں ہمارا جو ریٹ تھا انٹر بینک کا انٹرسٹ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں, دیٹ واز 22% ہائی, اور اب جو ہے وہ 11% کے اوپر آیا ہوا ہے. تو اور 11% کے اوپر آنے میں جو آپ انڈسٹری تھی جو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کے اوپر بھی آیا, جو ہم اوورآل وہ گروتھ اچیو نہیں کر پائے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آنے والے سالوں میں انڈسٹریل گروتھ میں اضافہ ہوگا, بزنسز جو ہے وہ اپنے اسپینڈنگ میں اضافہ کریں گے, امپلائمنٹ جو ہے نا وہ جنریٹ ہوگی. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی ایک دم سے جو ہے نا وہ ہم اس کو ٹیک آف کر جائیں گے اور 30,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچ جائیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. میرے خیال میں ایک سسٹینیبل گروتھ کو اچیو کرنا جو ہے ایسی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ جو مائکرو لیول کے اوپر جو آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں آپ اس کو کرتے ہوئے چلے. آپ دیکھیں گورنمنٹ آہستہ آہستہ اسکروز کو بھی ٹائٹ کرتی جا رہی ہے, کیش اکانومی کو ڈسکریج کر رہی ہے, پاور سیکٹر کے جو لاسز ہیں ان کو کم کر رہی ہے. یہ کوئی چھوٹا کارنامہ تو نہیں ہے, دس از اے گڈ اچیومنٹ. اینڈ میرے خیال میں اس کو بڑا مطلب ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اکنامک سروے کو دس از اے ویری پازیٹیو, اور اس کو میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ پرفارمنس. ٹھیک ہو گیا. مبارک زیب صاحب, آپ کو میں انوالو کروں گا. اب تک جو فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آئے ہیں, ہمیں
اکنامک سروے کے حوالے سے ہاؤ ڈو یو سی ہماری کیسے رہی ہے, جن ایریاز کے ہمیں اندر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو گورنمنٹ نے کس طرح سے ایکسیپٹ کیا, ایکنالج کیا کہ ہاں ہمارے ہاں پرابلم رہی ہے اس میں, یور ٹیک آن اٹ سر. اچھا, میرے خیال میں سارے دوستوں نے جو ہے وہ آپ کو سارے باتیں بتا دی ہیں, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. جی جی. لیکن جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے تو آپ کا اوور آل اکنامک گروتھ کا ٹارگٹ آپ مس کر چکے ہیں. آپ انفلیشن کی بات کرتے, آپ اس کو مسلیڈ کرتے, غلط انٹرپریٹ کرتے, انٹرپریٹیشن. آپ کا انفلیشن کم نہیں ہوا ہے, آپ کا انفلیشن ریٹ جس سے بڑھتے ہیں پرائسز وہ کم ہو گئے ہیں. یعنی آپ کا انفلیشن, آپ کا اگر آپ پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھیں آپ کے 70-80% آپ کے ریٹیل پرائسز بڑھے ہیں. مبارک صاحب, سوری ٹو کٹ یو, لیکن یہاں پہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری انفلیشن ہے, جی جی, جو ہماری انفلیشن ہے ابھی جو جس کے اندر گراوٹ آئی ہے, کمی آئی ہے, تو وہ جو پرائسز پہلے تھی اس پہ کمی آ جاتی. تو ایسے تو ہوتا نہیں ہے کہ کبھی پرائسز جیسے انکریز ہو گئی ہیں وہاں سے واپس تو نہیں آئیں گی. آپ ذرا مجھے اگر بولنے دیں گے جی جی پلیز پلیز, ڈیفرنس سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو پھر آپ جی جی آپ بات کریں پلیز. ایشو سمجھنے کی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انفلیشن کم ہوئی نہیں ہے. انفلیشن جس ریٹ سے جو چیزیں بڑھنی تھی وہ اس کا جو فلو ہے وہ کم ہوا ہے. آپ کی 60-70% 40 پچھلے 4-5 سالوں میں ریٹیل پرائسز بڑھی ہیں, تو عوام کے لیے جو قیمتیں ہیں وہ آلریڈی زیادہ ہے, آن دا ہائر سائڈ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے سوائے آٹا کے اور نان کے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ریونیو ٹارگٹ جو ہے آپ نے اپنا جو بجٹ میں اناؤنس کیا تھا وہ اس میں میسو شارٹ فال آ رہا ہے. اچھا, آپ کا اوور آل اکنامک گروتھ کا جو ٹارگٹ آپ نے بتایا تھا وہ آپ کا اچیو نہیں ہوا. آپ نے جو ایگریکلچر سائٹ پہ جو ہے آپ کے میجر کراپس ہے, آپ کے رائس ہے, آپ کے ویٹ ہے, آپ کا باقی جو میجر کراپس ہے اس میں آپ کی اس سال اس کی ایلڈ میں کمی آئی ہے. صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گروتھ آئی ہے, لیکن آپ اس کو بہت امپریسو گروتھ نہیں کہہ سکتے, یا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل سب کچھ آپ کے بہتر ہو گئے یا بہتر, لیکن آپ کو بہت آگے تک جانا ہوگا, چیزیں بہت بہتری کے. میں خیال ہے اگر آپ موجود تھے وہاں پہ فائنانس منسٹر جب اس سروے کو پیش کر رہے تھے تو جی فائنانس میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو جو فائنانس منسٹر نے لاسٹ ایئر جو ٹارگٹس بتائے تھے ان ٹارگٹس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے ابھی کے جو ٹارگٹس ہیں اس کو ریوائز کر دیے. جی ٹھیک ہے, لے کر آئے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا انڈسٹریل سائڈ, آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ. سر آپ نے چیلنجز پہ بات کی کرن, ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب کشن منگل ہے, سب بہتر ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کہ ڈیفالٹ پہ تھے فلاں تھے, آپ کو تو نہیں تھے کیا؟ نہیں مبارک زیر صاحب نہیں تھے, بات ڈیفالٹ کی باتیں نہیں ہو رہی تھی, آج ہو رہی ہیں باتیں. دیکھو ڈیفالٹ پہ اگر آپ کو جو کنسیشنز پہ ڈالرز ملے ہیں یو اے ای سے اور سعودی عرب سے, وہ تو ابھی بھی آپ کے پاس ہے, وہی آپ کا ایک لائف سیونگ ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے. نہیں اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں فورن ریمیٹنس میں اضافہ نہیں ہوا, ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھی. نہیں ایکسپورٹ آپ کی گر رہی ہیں 3 مہینوں سے. آپ کے نہیں اوور آل سال کی اگر آپ بات کریں تو سال کے اندر اضافہ نہیں ہوا, اس کے اندر 4% گروتھ آ رہی ہے, 4% گروتھ آ رہی ہے آپ کے ایکسپورٹ میں. 4% گروتھ ہے نا سر, گروتھ ہے بالکل ہے, لیکن 4% گروتھ ہے جس سے آپ کی اکانومی آپ سسٹینیبل سائڈ پہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے جو چیلنجز کی بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن اس کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. شکریہ مبارک زیب صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں. مہتاب صاحب یہ ذرا ہمارے ناظرین تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک چیزیں ایک پرائسز ایک جگہ پہ بڑھ جاتی ہیں, جب آپ انفلیشن کنٹرول کرتے ہیں تو پرائسز واپس نہیں آتی, بلکہ جس طرح سے مبارک صاحب نے کہا کہ وہ جو اس کا ریٹ ہے اس تیزی سے وہ بڑھتی نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا سادہ الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. دیکھیں ریٹ آف انکریز جو ہے اس میں کمی واقع ہونی شروع ہوئی ہے. یعنی ریٹ آف جو انکریز تھا جتنی تیزی سے پہلے بڑھ رہا تھا اس تیزی سے نہیں بڑھ رہا. وہ کہہ رہے ہیں 2018 والی پرائسز آ جائیں واپس اس طرح, تو دیکھیں ایک چیز جو ہے نا میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے اور ذرا اس کو ایکسپلین کروں. دیکھیں عام آدمی کو کیوں نہیں محسوس ہو رہا
ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویجیٹیبلز کی پرائسز ہیں وہ واقعی کم ہوئی ہیں. پیاز ٹماٹر کا جو بڑی عید کے اوپر جب ریٹ ہوا پہلے ہوا کرتے تھے بالکل ملتے نہیں تھے 350 400 پہ جا کے. اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب 38% کے اوپر 1 یا 2% کا بھی انکریز دیکھتے ہیں تو عام آدمی کو اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا. لیکن ہمیں ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ جو ریٹ آف انکریز تھا وہ ریسیڈ ہونا بڑی تیزی کے ساتھ ریسیڈ ہوا ہے, اور اب یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ سنگل ڈیجٹ سے اوپر نہیں آنے دینا. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے اندر جہاں پہ حکومت کی اور ایگریکلچر سیکٹر کی خاص کر یہ سبزیوں کے حوالے سے پرفارمنس ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کموڈیٹیز کی پرائسز نیچے آئی ہیں اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو ہمیں جہاں پہ جس کا جو بنتا ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ اپریسیشن بنتی ہے ہمیں وہ بھی بیان کر دینی چاہیے, اور جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا ہم چیلنجز پہ آ جاتے ہیں. مرزا احتیاط بیگ صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. کیا وجہ ایل ایس ایم کیوں نہیں ہماری اچھا پرفارم کر سکی, اس میں اتنا کیوں ڈپ آیا, اور ایگریکلچر سیکٹر نے کیوں اچھا پرفارم نہیں کیا؟ گندم کی پیداوار متاثر ہوئی, چاول کی پیداوار, گنا کپاس اس کی پیداوار متاثر ہوئی, مکئی کی ہوئی, دالوں کی پیداوار ہوئی, لائف سٹاک نے اچھا کیا, سبزیوں نے اچھا کیا, اور پھلوں نے اچھا کیا. یہی میری ایک کنسرن ہے جو میں آن ریکارڈ بھی لانا چاہوں گا کہ پاکستان بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے, اور قائد اعظم نے ایک زرعی صنعتی پاکستان کا خواب دیکھا تھا. یعنی ہم زراعت میں پیدا کریں, خود کفالت بھی ہو, فوڈ سیکورٹی بھی خطے میں دیں, اور پھر کچھ زرعی اجناس کو ہم انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کر کے ڈالر کمائیں. اس میں کاٹن اور ٹیکسٹائل کی صنعت ہمارے ماشاءاللہ 17-18 بلین تک پہنچی ہے آج. ہم نے اس کانسیپٹ کو آستے آستے بھولتے جا رہے ہیں. ہم نے پاکستان کو ٹریڈنگ سٹیٹ بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں. اب ہم اس میں جو نقصان ہو رہا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر میں آپ کی کاٹن میں جو 13 ملین بیل کی فصل ہوتی تھی وہ 6 یا 7 ملین بیل کی اس بار ہو رہی ہے. تو باقی آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. 1 ملین بیل 2 ملین بیل تقریباً $1 بلین کی ہے. Can't afford. You have to have کہ لوکل آپ کی جو پروڈکشن اور را مٹیریل اویلیبلٹی جو وائبلٹی ہے ٹیکسٹائل صنعت کی. پھر دوسری چیز اس کی یہ ہوئی ہے کہ یہ سیاسی طور پہ شوگر کین والوں کو کاٹن کے ایریز کے اوپر فصلیں لگانے کو فورس کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ شوگر کین ہو اور وہ سستے داموں لے سکیں. اس سے بھی ہماری کلٹیویشن ایریا کم ہوا ہے. اور تیسرے ہمارے سیڈز ڈیولپمنٹ زیرو. یہ جتنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور جتنے ریسرچ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے, جب میں نے اپنے ٹیکسٹائل مل شروع کیے تھے تو 2 طرح کے بیج ہوتے تھے, NH93 اور K68. K68 سندھ کا ہوتا تھا, MNH93 پنجاب کا. آج بھی وہی 30 سال کے بعد 2 ہی بیج ہیں, کوئی تیسرا بیج نہیں آیا. تو میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ خدا را اس میں نئے بیج آئے ہیں, واٹر ریزسٹنس ہے, فلائی ریزسٹنس ہے, ہائی ییلڈ ہے. BT کاٹن پہ لوگوں نے 65 من فی ایکڑ پروڈکشن لی ہے. انڈیا کی کاٹن کی پروڈکشن 18 ملین بیل ہوتی تھی, 38 ملین بیل ہو گئی ہے. ہم نے ایگریکلچر کو اہمیت نہیں دی. تو اختیار بیگ صاحب, if I may add to this, جو availability of credit ہے to the farmers, وہ ہم نے دیکھا کہ almost 2 ٹریلین تک availability تھی. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ان ایریاز میں جو میں نے گنوائے ہیں یا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر پائے؟ جی دیکھیں, ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے وہ بڑا ہے, اور اس میں اگر آپ کوانٹم لیں تو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بھی بڑا ہے اور ایگریکلچر سیکٹر بھی ایگریکلچر کریڈٹ بھی بڑا ہے. مسئلہ جو ہے نئے بیج نہیں, جعلی بیج اور جو فرٹیلائزرز ہیں وہ جعلی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری ایلڈ پر ایکڑ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بالکل لوئسٹ لیول پہ آ گئی ہے. کوئی 30-32 من فی ایکڑ کی تھی جو دوسری جگہ 65 اور 70
मनफी एकड़ ले रहे हैं। सही तो है। हमें एग्रीकल्चर पे जोर देना है। फिर सर्विस सेक्टर में भी पिटे हैं हम, उसमें भी हमारे टारगेट जो है वो पूरे नहीं हुए। और साथ ही 2.6 साथ इंडस्ट्री सेक्टर में भी हमने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो टारगेट बिल्कुल नेक टू नेक पूरा हुआ है, लेकिन उसमें ये हुआ है एसएमईज की वजह से। सही है। लार्ज एसएमई में 8.8% पे ग्रोथ दिखाई है, और ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इनकी जो है वो बिल्कुल पिट गए। ये सर्विस सेक्टर में भी 2.9 पे टारगेट पूरा नहीं कर सके ये। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो नेक टू नेक आई है वो लाइफ स्टॉक की वजह से भी आई है। एग्रीकल्चर में जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो लाइफ स्टॉक में क्वांटम जंप है, जिसको मवेशी कहते हैं, फिशरीज कहते हैं आप जी, जी। वगैरह। हाँ। और यहाँ पे 4.7% से इजाफा हुआ है। एसएमईज की वजह से आई है ये। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने बुरी तरह से पिटे हैं। यहाँ पे हमारे टारगेट पे दोबारा अचीव नहीं हो सके, हालांकि मार्कअप रेट कम हुआ था। प्राइवेट सेक्टर का रेट के क्वांटम जंप है, तो अब क्या चीज का ग्रोथ है? बिजली की भी रेट कम हुए हैं। मैं समझता हूँ 3 चीजें ऐसी हैं मेहताब साहब कि अगर उसी को लेके चले तो वील वॉक ओवर। बिजली के टैरिफ कम है और होने जा रहा है। सेकंड, मार्कअप काइबर जो है वो 11.10 पे मिल रहा है। तो आपको यही 2 चीजें हार्डल थी जो आपकी इंडस्ट्री में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और इसकी वजह से। लेकिन ये चीजें अब ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई, अल्लाह करे ये कम रहे। अगर वो कम रहते हम पे दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा, और मार्कअप कम हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हालात सारे साजगार हैं, उसके बावजूद जो है वो नहीं हुआ। मैं यही सवाल जो है वो लेके जाता हूं मेहताब साहब के पास। मेहताब साहब, क्या वजह है कि हमने क्यों इन एरियाज में परफॉर्म नहीं किया? जो मिर्जा साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हालात जो है, अगर देखा जाए कॉस्ट ऑफ इनपुट भी हमारी बेहतर हुई है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट पे मार्कअप बाकी चीजें हुई हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं परफॉर्म किया दोनों सेक्टर्स ने? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पहले बात करना चाहता हूं। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि पिछले साल की जो ग्रोथ थी वो 6.4% थी। जी ऐसे। तो आप जब हायर बेस से, वो जो हम पहले इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे थे, हायर बेस से जब आप उससे ऊपर जो आप ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो वो एक जो है वो चैलेंजिंग सूरत हाल थी। डिमांड भी होनी चाहिए ना अकॉर्डिंगली। दूसरा जो है, ये जो पर एकड़ यील्ड की बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर, मसला ये है कि जब तक हम टेक्नोलॉजी को और पर एकड़ यील्ड को बेहतर नहीं करेंगे, ये मैं जब आया था साफत में आज से 25-30 साल पहले, तो हमारी जो एवरेज यील्ड थी वो कोई 25-30, 22-23 के लग थी, फिर 30-32 को पहुंचे। दुनिया जो है वो 70-80 और 100 पर मन के हिसाब से जो है वो पर एकड़ यील्ड है उनकी। तो ये बुनियादी तौर पे हमें इनोवेशन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ और इन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, जहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जी जी, देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का मसला ये था कि आप ये देखें कि एलसीज नहीं खुल रही थी लोगों की। वो जो मुबारक ज़ेब साहब बात कर रहे थे, देखें उस टाइम एलसीज का बड़ा इशू था। हमने इंपोर्ट्स के ऊपर काफी सारी कर्टेलमेंट्स जो है वो की हुई थी। इंटरेस्ट रेट 22% था, वो तो ग्रेजुअली कम हुआ है ना। और ये जो क्रेडिट जो है टेक ऑफ है, इट विल टेक टाइम। ये नहीं हो सकता कि आप बटन को ऑन करें और ऑफ करें तो वो जो है वो इकोनॉमी परफॉर्म करना शुरू कर दे। लेकिन ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉन्ट्रैक्शन है, ये मैं समझता हूं कि एक मेजर चैलेंज है। और फिक्रिया सही है। और कॉटन की जो देखे ना, कॉटन के अंदर जो है वो अगर हमारा डिक्लाइन है और हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो ये भी एक मेजर चैलेंज है। ठीक हो गया जी। चौधरी अकमल साहब, आप बताएं जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह से यहाँ पे एलएसएम के हवाले से और ज़राअत के हवाले से बात हुई है। ज़राअत तो हमारी यकीनन मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, हम एम्प्लॉयमेंट भी उसके जनरेट करते हैं। एलएसएम भी ऐसे ही है कि उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, टैक्स कलेक्शन होती है और एक्सपोर्ट्स हमारी उससे बहुत डिपेंडेंट है। तो इन दोनों चीज़ों का आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है और किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मैं एग्रीकल्चर की अगर बात करूँ ना, तो एग्रीकल्चर में ओवरऑल हमने
बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया। और एक जो चीज हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। हम ये बात तो कर रहे हैं कि जी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो आधी से भी कम हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि गर्मी की शिद्दत में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, और अप्रैल में ही जो है ना वो शदीद गर्मी शुरू हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल में कॉटन को जो है ना ग्रो करने का सीजन है, तो उसमें वो जो फार्मर्स हैं उनको रिपीटेडली जो है ना वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो दोबारा से दोबारा जो है ना वो लगाने पड़ते हैं, फसल उसको उगाना पड़ता है। एट द सेम टाइम जो है ना वो बेमौसम बारिश की वजह से जो उसकी कपास की जो ग्रोथ होती है, और फिर जिस टाइम पे उसका फल देने का टाइम आता है तो उसमें वो बारिश की वजह से अगर उसमें पानी चला जाए तो वो सही तरीके से कॉटन की जो वो फूल है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत ही आपको नजर आ रहा है चैलेंजिंग सिनेरियो, तो उसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुकूमत जो है वो सर्व कर रही है। और उसमें हमारी जो ना आगे स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि हमें इन मौसमी तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो जो क्रॉप्स हैं उनका बंदोबस्त करना चाहिए कि किस इलाके में हमें कौन सी क्रॉप जो है वो उगानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, उसमें अच्छा परफॉर्म किया। सब्जी है, फल है, हम जो है ना हम जो है ना आज मीट जो है वो भी जी मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। हमारा लाइव स्टॉक डेयरी की प्रोडक्ट्स माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लरिश कर रही हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइंस एंड मिनरल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये साल गुजरेंगे आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो हमारा ग्रो कर रहा होगा वो माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर कर रहा होगा। तो मैं तो किसी भी हवाले से इसमें मुझे मायूसी का एलिमेंट नजर नहीं आता। इवन आप ये देखें कि हुकूमत ने किस तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है कि तकरीबन 2.6% का जो है वो इन्होंने रखा है जो डेफिसिट था, बजट डेफिसिट, और प्राइमरी सरप्लस 3% के लगभग अचीव किया। ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि आप जितना ज्यादा जो हुकूमत सूद अदा कर रही है और उसके लिए एक सरप्लस रखना जीडीपी का 3%, दिस इज गुड थिंग। और दूसरा टैक्स की अब कलेक्शन को आप देखें, टैक्स की कलेक्शन में इजाफा हुआ है, और स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री का जो रिफ्लेक्शन होती है वो तो स्टॉक मार्केट होती है, ऐसे ही है। 56 जो 52% से इजाफा हुआ है। पॉजिटिव। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आप जरा आपका पॉइंट आ गया। जरा बात कर लेते हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से। मेहताब साहब, टैक्स कलेक्शन में हमने देखा कि 40% का जो इंक्रीज है, ये कहा जाता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा अचीव करना। बारिक साहब जो बात कर रहे थे वो इस चीज को शायद नहीं देख रहे थे कि हमने टारगेट कितना बड़ा रखा हुआ था, यानी हमने जंप कहां से कहां पे किया। 12.9 ट्रिलियन का टारगेट था 2024 में, 750 बिलियन के हवाले से कहा जा रहा है कि उससे हम शॉर्टफॉल हैं। तो एक तो टैक्स कलेक्शन का जरा बता दीजिएगा कि अब जो इस्लाहात इसके अंदर लाई गई हैं, जिसकी तरफ इशारा किया वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने, वो किस कदर बेहतर इस्लाहात हैं, और आगे चलते हुए किस कदर वो जो टैक्स की बर्डन है आम आदमी के ऊपर उसमें कमी नजर आती है और टैक्स नेट में इजाफा नजर आता है जो इस्लाहात लाई गई हैं। देखें, बुनियादी तौर पर जब IMF का प्रोग्राम हुआ तो वो टैक्स का टारगेट जो है फ्रंट लोडेड उन्होंने कर दिया। तो उस फ्रंट लोडेड होने की वजह से 12.97 ट्रिलियन का टारगेट और अनप्रेसिडेंटेड जो है वो टैक्स टारगेट के अंदर इंक्रीज हुआ। उसी टाइम ये था कि ये टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो सकेगा। देखें, उसके बाद कोर्स करेक्शन भी है। कोर्स करेक्शन ये हुई कि जब फरवरी मार्च में IMF की टीम यहाँ पे आई तो वो जो टारगेट था उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया गया। तो वो 12.332 ट्रिलियन का टारगेट जो है वो FBR का रखा गया है। अगर ओरिजिनल टारगेट से देखें तो 1 ट्रिलियन का जो है उसके अंदर शॉर्टफॉल है। अब FBR ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 12.332 ट्रिलियन को जो है वो टच कर लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि 12 ट्रिलियन को अगर FBR टच करके क्रॉस कर ले तो इसको FBR की अचीवमेंट समझना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने जब टारगेट रखा था तो आपने ये रखा था कि 3.6% की आपकी GDP ग्रोथ होगी, 12.5% जो है वो इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन का गिरना अच्छी बात है, लेकिन वो जो नॉमिनल ग्रोथ के अंदर इंक्रीज था वो भी उसके मुकाबले में कम हुआ है। हालांकि इन्फ्लेशन कम हुई है तो अच्छा हुआ है, लेकिन FBR के टारगेट के हवाले से उनकी नजर में ये अच्छा नहीं है, चूंकि उसकी वजह ये है कि उनकी जो नॉमिनल ग्रोथ का टारगेट था वो कम फर्क पड़ता है। सही है। तो बुनियादी तौर पर अब आगे जो है वो आगे यही है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।
टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन सेक्टर्स के ऊपर आप टैक्स नेट में लेकर आए जो टैक्स नेट में पूरी तरह से नहीं है। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर इनकम जो है जी। वो सूबों ने, चारों सूबों ने उस पर लेजिस्लेशन कर ली है। रिटेलर्स के ऊपर बड़ा जरूरत है कि उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। जरा ये भी तो बता दें कि वो जो स्कीम मुतारिफ करवाई थी उसमें कितने पैसे रिकवर हुए हैं? सर उसके पैसे तो इतने कम हैं कि जो ताजर दोस्त स्कीम थी 50 अरब रुपए का टारगेट था, वो कोई 20 या 30 लाख रुपए उसमें जमा हुए। यानी 100 एम्प्लॉय इकट्ठा करें तो शायद 100 से इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे ख्याल में कम से भी कम शायद से भी हो जाएंगे। सही बिल्कुल। तो ये बुनियादी तौर पे देखें ना, आप ज्यादती क्या कर रहे हैं। हम सैलरीड क्लास से और फॉर्मल सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो टैक्स नेट के अंदर पहले ही है, उनके हमने सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट किया हुआ है। सही है। तो अब जरूरत इस चीज की है कि टैक्स बेस को जो है वो हम ब्रॉडन करें। ब्रॉडर करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ये बताइएगा आप, क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ जैसे आपने बताया कि बड़े क्लोजली काम भी कर रहे हैं, आपकी कमेटी जो है इस हवाले से काम कर रही है, तो जो टैक्स नेट के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है कि जी टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा। अब जो दो एरियाज हैं, एग्रीकल्चर है जिसकी परफॉर्मेंस हमने देख ली, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन टैक्स कलेक्शन अगर देखें सूबे उस तरह से नहीं कर पा रहे, और रिटेलर्स के हवाले से फिगर्स खुद बता दी 2 मिलियन तो एक मजाक लगता है कि इस ताजर दोस्त स्कीम के तहत जो है वो कलेक्शन की गई है। अगर यहाँ पे इन एरियाज को ना लाया गया तो फिर ये जो फर्दर अभी टारगेट सेट किए जा रहे हैं वो कैसे अचीव होंगे? देखिए, ताजिर दोस्त स्कीम तो फेल हो गई है, और एग्रीकल्चर को वो हर बार प्रोविंशियल सब्जेक्ट कह के बात टल जाती है। रिटेलर पे और रियल एस्टेट पे आईएमएफ ने भी उनको फोकस करने को कहा है। मैं एक इसमें बात मिसिंग थी, मैं चाह रहा था उसको मैं ऐड कर दूं कि देखिए हमारी अब हमें जाना क्या है, हमें हायर जीडीपी ग्रोथ की तरफ जाना है। जब हम 4% से ऊपर जाते हैं हायर जीडीपी ग्रोथ पे तो इकोनॉमी हीट अप हो जाती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं जी, इसके बाद उस पर आप बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया। इस पे मुझे जरा सा बोलने दें आप, अगर जी जी तो फिर मेरे साथी उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हीट अप हो जाती है जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, डॉलर के रिजर्व डिप्लीट्स हो जाते हैं और रुपये के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फिर हम घबरा के जल्दी से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, मार्कअप रेट बढ़ाना दोबारा शुरू करते हैं, डिस्काउंट रेट, और इस तरह से फिर हम उसको रोकते हैं जो ग्रोथ को। अब तो हम 4% से ऊपर गए तो रेड लाइट जलनी शुरू हो जाती है। अब हमने उस रेड लाइट्स को कैसे बंद करना है, उससे निकलना है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे नजदीक ये है कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर जाएं, रिजर्व्स बढ़ाएं, चाहे वो आरडीए की वजह से रेमिटेंसेस बढ़ी हो या फिर एफडीआई में आप कंसिस्टेंस लाए पॉलिसीज की, बिजली सस्ती, मार्कअप सस्ता, लोग आए, रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो, जोन को रेल मोनों में आबाद हो, तो जाके आप ये 4% के रेड लाइट से निकल के 5-6 पे जा सकते हैं। लेकिन अब तक हमने ये देखा पिछले 2-3 सालों में कि जब भी एम्बिशियस जीडीपी 6% की बात करी और 6% पे जाने के लिए हमने कोशिशें की और इकोनॉमी हीट अप हो गई। तो मेरी यहाँ पे सब ये कहना है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का हम टारगेट बनाएं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर हम लेके चले, और साथ साथ फिर हम देखेंगे कि आपके रिजर्व्स इतने सस्टेनेबल हो जाएंगे कि वो थोड़ी अगर इंपोर्ट बढ़ती भी है लिबरल इंपोर्ट की वजह से तो वो सस्टेन कर सकेंगे। क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल हमारे रिजर्व 2 महीने 2.5 महीने से ज्यादा है ही नहीं। ठीक, अगर ये 4-5 महीने की रिजर्व इंपोर्ट बिल को अफोर्ड करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर वो रेड लाइट से हम निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ अब हमें पूरे मुल्क को प्लानिंग जो है वो ये करनी है कि ओवर ईटिंग ऑफ इकोनॉमी का ये जो लफ्ज है हमारे मुंह, हमारे हाथ सब बांध देता है। आप इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट आपने इस तरफ पॉइंट की तरफ इशारा किया। मैं मेहताब साहब आपको इन्वॉल्व करूंगी, ये बताइएगा कि बूम बस्ट साइकिल जिसकी तरफ इशारा मिर्जा साहब ने किया है, इसको बूम बस्ट साइकिल ही कहते हैं। अभी आज इन्होंने वजीर खजाना ने भी इस हवाले से बात की है कि हमें इससे बाहर निकलना है।
اس سے باہر نکلنے کے لیے اس وقت تک جو حکومت اسٹریٹجی بنا رہی ہے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی ہم اگلے آنے والے سالوں میں 2-3 سالوں کے اندر ہم وہ گروتھ ماڈل اچیو کر لیں گے، اس رستے پہ گامزن ہو جائیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں ان کی بات سے، بیگ صاحب کی بات سے 100% جو ہے نا وہ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا ہے اور سسٹینیبل گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکسپورٹیبل سرپلس بھی جنریٹ کریں نا. ٹھیک. اب ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ اگر نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم وہ جو ایکسپورٹس کے ٹارگٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے حکومت نے ایک اڑان پاکستان کے نام سے ایک باقاعدہ پلان جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ جس کے تحت اگلے 5 سالوں میں ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے. تو اور اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک ٹیرف کی پالیسی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے کہ جس میں اگلے بجٹ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ ٹیرف جو ہے وہ امپورٹ کے مثلا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز ان کے اندر کمی کی جائے گی. اور یہ 5 سال کا باقاعدہ ایک پلان ہے، 3 سے 5 سال کا، کہ ہم نے اس کو بالکل ریشنلائز کرنا ہے. اور اب چیلنج اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم ایسے نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے بوم بس سائیکل کا شکار نہ ہو جائیں. تو ہم نے امپورٹس بھی وہ بڑھانی ہے کہ جس میں ویلیو ایڈیشن کر کے ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں، مثلا مشینری، را مٹیریل، انٹرمیڈیٹری گڈز، تو ان چیزوں کی طرف جائیں جو اکانومی کے اندر ویلیو ایڈیشن کر سکیں. ٹھیک ہے. چودھری اکمل صاحب بتائیے گا کہ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے ہم بات کریں. یقیناً کل جو ہے وہ بجٹ بھی پیش ہو رہا ہے جناب، اور امپورٹنٹ ہے، لوگ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، عام آدمی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی بجٹ کس طرح کا اس کے خد و خال ہوں گے اور کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ ہم گروتھ بھی اچیو کریں، سسٹینیبلٹی بھی کریں اور ایک عام آدمی بھی سیٹسفائی ہو؟ دیکھیں جو ہمارے پینل کے دیگر جو ساتھی ہیں میرے، انہوں نے زیادہ فوکس یہ کیا کہ ہم نے جو نا وہ ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ اوور ہیٹ نہ ہو اور جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کرتے رہیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے زیادہ ضروری سیلف سفیشینسی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایگریکلچر کی اگر میں بات کروں تو اس میں کاٹن میں جو ہے نا وہ ہمیں سیلف سفیشینسی کو اچیو کرنا چاہیے. اور اگین جو کلائمیٹ ریزسٹنٹ کراپس ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. سیم از دی کیس ود انڈسٹری جو ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں جو ہے نا وہ ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں ضرورت بہت زیادہ ان کے اوپر نہ خرچ کریں. امپورٹ میں اگر آپ دیکھیں دالیں تک جو ہے نا وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. آئل کی ہماری اچھی خاصی جو ہے وہ ایکسپورٹس امپورٹ میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پہلے سیلف سفیشینسی کی طرف جانا ہوگا تاکہ جو ہے نا وہ ہم پھر ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ سکیں. کل کے جہاں تک بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اگین جو ہے وہ فزیکل ڈسپلن بیسڈ بجٹ ہوگا جس میں کیش اکانومی کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے گا. اور اس میں جو ہے وہ متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہماری انڈاکومنٹ اکانومی ہے وہ جو ہے وہ اکانومی کی سائڈ کے اوپر آ سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اتنا ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے جتنا ہمارا جو ہے نا وہ انڈاکومنٹڈ اکانومی یا بلیک منی جسے ہم کہتے ہیں وہ اس میں استعمال ہو رہی ہے. تو آئی ایم ایف کا بھی جو ہے محتاط ناظر کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری کوئی $1 ٹریلین کی اکانومی ہے، ڈاکومنٹڈ اینڈ انڈاکومنٹڈ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈاکومنٹڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ کر نہیں پاتے. جی اور اس میں جو ہے نا دیکھیں یاسر بھائی، اس میں جو سب سے بڑا فوکس حکومت کو کرنا ہوگا یہ جو ریٹیل سیکٹر کے اوپر جو فیل ہوا ہے نا پلان، اس کو تھوڑا سا انہیں چینج کرنا پڑے گا. میرے خیال میں اگر ٹی ایم سی کے لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کو لے آیا جائے، جو ریٹیلر کا ٹیکس ہے، بے شک آپ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹی ایم سیز کو جو ٹاؤن میونسپلز ہیں ان کو تھوڑا بہت اس میں اکوموڈیٹ کر لیں تو میرے خیال میں ریٹیل سیکٹر سے اچھا خاصا جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو اکانومی ہے اس کو ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. اور جو ٹارگٹ جو رکھا جا رہا ہے وہ جی ڈی پی گروتھ کا 4.2% ہے، بڑا ریشنل جو ہے وہ ہے. اور میرے خیال میں جو گیون سرکمسٹانسز ہے اس میں 4.24 اس کے قریب ہماری جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کل کیا فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے کل مزید بھی بات کی جائے گی. اور اس طرح سے ہمارے پینلسٹ نے بھی یہ کہا کہ اچانک سے کوئی آن آف کا سلسلہ نہیں، بتدریج ہیں چیزیں، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی. ان چیز سب سے زیادہ فوکس جس پہ ہونا چاہیے کہ کیا ہماری سمت درست ہے،
क्या हम दुरुस्त समत की तरफ गामजन हैं? ये है सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए। और क्या अगले 4-5 सालों के अंदर हम वो ग्रोथ मॉडल अचीव कर लेंगे जिसके हवाले से हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट ने बात की। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।